بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج 18 اپریل سن 2020 ہے۔ دنیا اپریل 2020 کے آخری دہائی کے قریب کرونا وائرس کشی کے متعلق کوششیں کر رہی ہے، مگر نریندر مودی اور اس کی دہشت گرد انتہا پسند حکومت بھارت میں مسلم کشی کی صورتحال پیدا کرنے میں مصروف ہے۔ بی جے پی کی متعصب حکومت اکثریتی ہندوؤں اور اقلیتی مسلمانوں کے مابین کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے۔ پوری دنیا میں پھیلی کرونا وائرس کی وبا کی آڑ میں انتہا پسند مودی سرکار جو صورتحال پیدا کر رہی ہے اس پر دنیا کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا بلا رنگ و نسل اور مذہب و ملت مل کر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں لگی ہوئی ہے، مگر بھارت کے شہر میرٹھ میں مسلم شہری کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے لیڈران کے بقول وہ مبینہ طور پر کرونا جہاد کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو کرونا وائرس سے انفیکٹڈ کرتے ہیں اور پھر جا کے ہندوؤں کو ملتے ہیں تاکہ انہیں بھی کرونا وائرس لگے۔ ریڈیکلس۔ لاک ڈاؤن سے پہلے مسلم مخالف قانون کے خلاف احتجاج کرتے مسلمانوں کا حکومتی لیڈران کی ایما پر دہلی میں منظم طریقے سے قتل عام ہوا تھا۔ دہلی کے اس مسلم کش فسادات کے نتیجے میں 100 کے قریب مسلمان شہید کیے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ کروڑوں مالیت کی مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ مودی اور حکمران بی جے پی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS یعنی کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا سیاسی ونگ ہے۔ RSS کی آئیڈیالوجی کے مطابق سیکولر کی بجائے بھارت کو ہندو ریاست ہونا چاہیے۔ RSS کے نظریہ ساز بھارتی مسلمانوں کو نازی جرمنی کے یہودیوں سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ جس طرح نازیوں نے ٹائیفائڈ کے مرض کو استعمال کرتے ہوئے یہودیوں پر ظلم کیے تھے اور انہیں ان کے مخصوص رہائشی علاقوں میں ہی رہنے پر مجبور کیا تھا، ٹھیک اسی طرح بھارتی انتہا پسند حکومت کرونا وائرس کی وبا کو نوجوان مسلم ایکٹیوسٹ طلباء کو گرفتار کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ مسلم وکلاء، سینئر صحافیوں، سیاسی و سماجی کارکنوں اور مسلم دانشوروں کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو تو جیلوں میں بند کیا جا چکا ہے۔ اگر دنیا نے بھارتی انتہا پسند حکومت کے مسلم کشی کی جانب بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو یہ نازی جرمنی میں یہودیوں کی نسل کشی کے بعد سب سے بڑا انسانی نسل کشی کے المیہ میں بدل جائے گا۔ بھارت جس انسانی المیہ کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی طرف سے ہر بین الاقوامی رہنما نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ سعودیہ کے کرتا دھرتا محمد بن سلمان نریندر مودی کو گلے ملتے نظر آتے ہیں اور کبھی UAE کے حکمران اعلیٰ سول میڈل نریندر مودی کے گلے میں ڈالتے نظر آتے ہیں۔ اور تو اور عالمی امن کے ٹھیکیدار امریکی صدر کے اہم دورے کے دوران دہلی کے گلی کوچوں میں مسلم خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ موجودہ بھارتی پالیسی میکرز کے دماغ کی دنیا کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو متنازع شہریت قانون پاس کر کے کروڑوں جدی کشتی مسلمانوں کو بھارتی شہری ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کل تک ان کے آئین کے آرٹیکل 370 جن کشمیریوں کو بھارت سے علیحدہ مانتا تھا ان کشمیریوں کو بھارتی اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کہتے ہیں کہ تم کشمیری مانو یا نہ مانو مگر تم ہندوستانی ہو۔ حال ہی میں بھارتی فوج کے مقرر ہونے والے چیف جنرل MM نروانے نے ایک نیوز ایجنسی کے گفتگو کے دوران ایک لطیفہ سنایا۔ بھارتی چیف کی بات کو عذرائے لطافت میں نے لطیفہ کہا ہے۔ ویسے سابقہ اور موجودہ بھارتی چیف اکثر و بیشتر پاکستان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ کسی لطیفے سے کم نہیں ہوتی۔ خیر، موصوف کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کو ادویات بھیج رہا ہے جبکہ پاکستان بھارت کو دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ جی جنرل نروانے صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 1965 میں انڈین آرمی رات کی تاریکی میں لاہور جم خانہ ادویات کے کارٹل لانے کا ارادہ رکھتی تھی جس کو پاکستان کی دہشت گرد حکومت نے ناکام کر دیا۔ اور جنرل نروانا صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے نوجوانوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر اپنی جیپ کے آگے باندھنے والی بہادر انڈین آرمی 1971 میں سابقہ مشرقی پاکستان پر
مکتی بائنی کے گنڈوں کے ساتھ مل کر ادویات کی بارش کرتی تھی۔ اور جنرل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انڈین نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان کے کراچی اور بلوچستان میں میڈیکل سٹور کی ایک چین چلا رہا تھا۔ پاکستان نے تو اپنی دہشت گردی سے کمانڈر کلبھوشن کے نیک کاموں میں خلل ڈالا تھا۔ اور جنرل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ انڈین ونگ کمانڈر ابھینندن تو پاکستان کی فضاؤں میں ادویات پھینکنے آیا تھا۔ وہ تو پاکستان نے اپنی فضاؤں کا دفاع نہیں کیا تھا، بلکہ دہشت گردی کر کے ابھینندن کا جہاز گرا کر اسے گرفتار کر لیا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے ہمارے ایک لیڈر کے مطابق۔ نریندر مودی اور جنرل نروانے اور تمام RSS والوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، اور اگر خاک بادہان کہ بین الاقوامی سازشوں کی وجہ سے پاکستان مٹ بھی گیا، مگر دنیا کی تاریخ میں سے تمہاری 1000 سالہ غلامی کبھی نہیں مٹے گی اور ہمیشہ لکھی رہے گی۔ آخر میں اپنے ویور کو کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔